حدیقہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے دیکھا تو ماما کی کال تھی۔ وہ اس وقت کچن میں آنیہ کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی۔ بانو کو ناشتہ تیار کرنے پر لگا کر وہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم سناؤ ٹھیک ہو؟ اور آنیہ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جی ماما، پر آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ بیٹا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تم یہ بتاؤ، ٹی وی دیکھا تم نے؟ جی ماما، پر نیوز چینلز دیکھے؟ نہیں، وہ تو نہیں دیکھے۔ آنیہ نے بھی نہیں دیکھے؟ نہیں ماما، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آنیہ کے والدین کا قتل ہوا تھا۔ کل سے سارے نیوز چینلز پر یہی خبر آ رہی ہے۔ واٹ؟ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ حادثہ ان کے قتل کے لیے ایک سازش تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ جان بوجھ کر کروایا گیا ہے۔ ماما، آنیہ تو پہلے ہی بہت ڈپریس ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہوئی تو پتہ نہیں پھر کیا کرے گی۔ اسی لیے تو میں بھی پریشان ہوں۔ تم اسے یہ بات مت بتانا اور اس کے سامنے نیوز مت لگانا، ٹھیک ہے؟ جی میں سمجھ گئی، لیکن اگر پولیس نے اس کا بیان لینا چاہا تو وہ تمہارے بابا سنبھال لیں گے، اس کی بیماری کا بہانہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ماما، میں سنبھال لوں گی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب ایک گاڑی صفدر علی ہاؤس کے سامنے رکی۔ گاڑی میں سے ایک 27-28 سال کا لڑکا اور 23 سال کی لڑکی باہر نکلے اور گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار کے پاس پہنچے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ چوکیدار مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ صفدر علی مرحوم کا گھر ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ ہاں جی، پر آپ کون ہیں؟ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹی سے ان کی تعزیت کرنے آئے ہیں۔ 1 منٹ میں اندر سے پوچھ لوں۔ بی بی جی، باہر ایک مرد اور ایک خاتون آئے ہیں، کہتے ہیں کہ آنیہ بی بی کے رشتہ دار ہیں اور تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ آنیہ کے رشتہ دار کہاں سے آ گئے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ کیونکہ جب سے آنیہ کے پیرنٹس کے قتل کے بارے میں سنا تھا تب سے اسے آنیہ کی جان بھی خطرے میں لگنے لگی تھی، اور اب یہ نئے رشتہ دار کون ہیں؟ بی بی جی، ان کو کیا کہنا ہے؟ ہاں تم ان کو بھیج دو، بلکہ ایسا کرو تم خود بھی ان کے ساتھ اندر آ جاؤ اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ آنیہ اپنے کمرے میں تھی۔ آنیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے ملنے؟ کون آیا ہے؟ ایک لڑکا اور لڑکی آئے ہیں، کہتے ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں۔ چلو، آنیہ بولی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن حدیقہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آنی، تم نے تو کہا تھا تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، لیکن یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا نا کہ وہ کون ہے۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کی جانب چل دی جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ آنیہ اندر داخل ہو کر ان 2 لوگوں کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ پہلے اس نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، تب ہی لڑکی بولی۔ تم ہی آنیہ ہو نا، آنٹی نبیلہ کی بیٹی؟ ہاں میں آنیہ ہوں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ میں تمہارا بھائی، میرا مطلب تمہارا ماموں زاد بھائی حماد، اور یہ تمہاری خالہ زاد بہن تعبیر۔ میرا کوئی ماموں نہیں، آنیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا ماموں ہی نہیں، تمہاری ایک خالہ بھی ہے۔ لگتا ہے آنٹی نبیلہ نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے سب پتہ ہے کہ وہ ماموں اور خالہ سوتیلے تھے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میری موم پر قتل کا الزام ان کے سوتیلے بہن بھائی نے ہی لگایا تھا۔ ان کا سلوک اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں ان کو یاد رکھتی پھروں۔ آنیہ غصے سے بولی۔ دیکھو، ماضی میں جو کچھ ہوا، میرا یا تعبیر کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اگر تمہیں ہمارا قصور نظر آتا ہے تو ہمارے ماں باپ کی سزا ہمیں دے دو، لیکن اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ تو جو تکلیفیں میری موم نے سہی ان کو بھول جاؤ۔ سزا تو انہیں ملنی چاہیے جنہوں نے جرم کیا تھا۔ تم اب دونوں کو سزا نہیں دے سکتی کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آنٹی نصرت کو بلڈ کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اور میرے والد کا کچھ سال پہلے مرڈر ہو گیا تھا، وہ لڑکا بے چارگی سے بولا۔ لیکن حدیقہ کو مرڈر کا سن کر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ان لوگوں نے نیوز سے آنیہ کے موم ڈیڈ کے مرڈر کے بارے میں سنا ہوگا۔ مرڈر ہوا تھا ان کا؟ آنیہ دکھی لہجے میں بولی۔ ہاں، ان دونوں بہن بھائی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، وہ بہت شرمندہ بھی تھے۔ خالہ نبیلہ سے معافی مانگنے کے لیے ان کو ڈھونڈا، پر وہ انہیں نہ ملی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ بابا نے مجھے کہا تھا وہ خالہ نبیلہ کو ڈھونڈیں گے، لیکن جب ان کا مرڈر ہوا تو میں نے ان کی آخری خواہش پوری کرنی چاہی، اور نبیلہ آنٹی کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں مل سکی۔ وہ تو کل میں نے خبر میں سنا
کہ DIG صفدر علی اور ان کی بیوی نبیلہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو میں نے تحقیقات کروائیں۔ کیا کہا؟ قتل؟ آپ کو کسی نے غلط کہا ہوگا۔ میرے موم ڈیڈ کا قتل نہیں ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لیکن نیوز پر تو میں نے یہی سنا ہے، 2 ہفتے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ حماد نے اس کی سماعتوں پر گویا پہاڑ گرا دیا۔ وہ بے یقینی سے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ سوری، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کا قتل ہوا ہے، اس لیے اس نے ایسے ریئیکٹ کیا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی لگاتار اونچی آواز میں روئی جا رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میرے موم ڈیڈ نے تمہارا جو تم نے اتنی بے دردی سے انہیں قتل کر دیا؟ مجھ سے میرے موم ڈیڈ چھین لیے، وہ اونچی آواز میں چلائی اور اٹھ کر میز پر پڑے شیشے کے قیمتی گلدان کو ہاتھ مار کر گرا دیا، جو نیچے گرتے ہی کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے اشتعال میں پھر بھی کمی نہ آئی تو پرفیوم اٹھا کر دیوار پر لگے آئینے پر دے مارا۔ تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آیا؟ ذلیل انسان! انسان نہیں ہو تم، حیوان ہو تم، بحریہ ہو۔ عتیقہ نے اس کے کمرے کے شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی تو بھاگ کر آئی، لیکن آنیہ کا کمرہ لاک تھا۔ اس کے بار بار کھٹکانے کے باوجود بھی نہیں کھول رہی تھی، لیکن اب اسے کسی طرح اندر جانا تھا، اس لیے باہر کی طرف بھاگی اور پچھلے باغ کی طرف رخ کیا جہاں سے آنیہ کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ عتیقہ کمرے میں جیسی داخل ہوئی تو ششدر رہ گئی۔ آنیہ بکھرے شیشے پر بیٹھی ایک ہاتھ میں شیشہ دبا رہی تھی اور ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ عتیقہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ کو کھول کر شیشے کا ٹکڑا کھینچ لیا۔ آنی، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا کیا ہے؟ بتاؤ نا، کیا کر رہی تھی تم؟ خود کو کیوں اذیت دے رہی ہو؟ میں جانتی ہوں تم دکھی ہو، لیکن تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر؟ پھر بھی تم کیوں کرتی ہو ایسا؟ عتیقہ رونے لگی۔ آنیہ نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگے۔ عتیقہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کسی کا کبھی برا نہیں چاہا، تو میرے ساتھ برا کیوں ہوا؟ وہ رو رہی تھی جبکہ عتیقہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ پلیز بس کر دو انکل آنٹی، تمہارے رونے سے واپس نہیں آ سکتے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے رونے سے میرے موم ڈیڈ واپس نہیں آ سکتے۔ تم آج کے بعد مجھے روتا ہوا نہیں دیکھو گی، بلکہ اب رونے کی باری کسی اور کی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے میں ایسا رلاؤں گی کہ موت کی دعا کرے گا۔ عتیقہ جو اس کے پہلے جملے پر خوش ہوئی تھی، آخری جملہ سن کر ٹھٹکی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بدلہ لوں گی میں اس قاتل سے، اس کا انجام موت ہوگا۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تم بدلہ لوگی؟ آنی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جنہوں نے تمہارے پیرنٹس کا مرڈر کیا ہے وہ بہت خطرناک لوگ ہوں گے، پر مجھ سے زیادہ خطرناک اب ان کے لیے کوئی بھی نہیں۔ اچھا تو کیا کرو گی تم؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنے اس فیصلے پر ذرا غور کرو۔ اکیلی لڑکی کو تو آج کل زمانہ ویسے ہی نہیں چھوڑتا۔ تم چلی ہو بدلہ لینے؟ میں اب مزید رونا نہیں چاہتی اور اس کا ایک ہی حل ہے، میں موم ڈیڈ کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، بے شک اس کے لیے مجھے کسی منسٹر کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، خود بھی کیوں نہ مرنا پڑے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو مجھے روکنا بھی مت، اور ہاں، یہ تو وقت ہی بتائے گا میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ لیکن آنیہ، تمہیں کیا ضرورت ہے بدلہ لینے کی؟ پولیس اپنا کام کر تو رہی ہے، تو انہیں کرنے دو، وہ مجرم کو تلاش کر کے سزا دے دیں گے۔ چلو مان لیا کہ پولیس مجرم کو تلاش کر لیتی ہے، اگر وہ کوئی بہت امیر یا سیاسی بندہ ہوا اور وہ زبردستی کیس واپس لینے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالیں گے، پھر تم کہو گی کہ کیس واپس لو، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں کب تک ڈرتی رہوں گی؟ یہ میرے موم ڈیڈ کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کا بدلہ لوں، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ جان کے بدلے جان۔ آنی، کیس بے شک واپس نہ لینا، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خود کوئی قدم مت اٹھاؤ پلیز۔ کیوں نہ اٹھاؤں میں قدم؟ وہ میرے موم ڈیڈ تھے عتیقہ، مجھے ہر خطرے سے بچایا انہوں نے، میری پرورش میں کتنی اذیتیں اٹھائی ہوں گی انہوں نے، اور جب میری باری آئی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں، اپنی زندگی بچانے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا موم ڈیڈ کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ جانتی ہوں کہ اس سے وہ واپس نہیں آنے والے، لیکن مجھے ان کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر میرا قتل ہوا ہوتا تو ڈیڈ میرے قاتل کو پھانسی کے پندھے پر چڑھا دیتے، اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟
وہ سلگتے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ حدیقہ خاموش سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ شخص قانون کے شکنجے میں آ بھی جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اسے سزا ہو جائے گی؟ یہاں پیسوں پر اپنا ایمان بیچنے والے ہزاروں ملیں گے، پر میرے پاس بھوت ہونے کے باوجود وہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی حدیقہ۔ مجھے معاف کر دو آنیہ، میں تمہارے جذبات کو سمجھ نہیں سکی، لیکن میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہر کام میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو لو، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم کر سکتی ہو۔ اس کی بات پہ آنیہ مسکرا دی۔ تم نے ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیا حدیقہ، تم جیسی دوست بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس فیز سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہارے کزنز کو میں نے ریسٹ کرنے کا کہا ہے، وہ تمہارے مہمان ہیں، تمہیں یہاں بیٹھنے کی بجائے ان کی میزبانی کرنی چاہیے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کسی سے ملنے کا، انہیں پہلے ہی تمہارا وہاں سے اٹھ کر چلے جانا برا لگا ہوگا، تم تھوڑی سی بات بھی نہیں کر سکتی۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم ان سے کچھ بھی کہہ دینا۔ رات کے کھانے پر حماد اور تعبیر دونوں آ چکے تھے۔ حدیقہ ٹیبل پر مختلف قسم کے کھانے لگا رہی تھی جب آنیہ کمرے سے آئی۔ السلام علیکم، آنیہ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو حماد اور تعبیر نے سلام کا جواب دیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر، معاف کیجیے گا، مجھے اس طرح سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ اس خبر سے انجان ہیں تو ہم آپ کو کبھی نہیں بتاتے، ہم دونوں تو خود شرمندہ ہیں۔ آپ چھوڑے اس بات کو، کھانا کھائے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا مطلب کہ پڑھائی یا کچھ اور؟ تعبیر نے کھاتے ہوئے آنیہ سے پوچھا۔ FSC کے پیپر دے دیے ہیں، اب رزلٹ کا انتظار۔ اچھا، اور یہ آپ کی دوست ہیں؟ ہاں۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ جب سے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ رہ رہی ہے تاکہ میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ بالکل میری موم جیسا خیال رکھتی ہے۔ دراصل یہ اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ہم تو آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، حماد نے کہا تو وہ حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو کسی کے سہارے کے بغیر نہ رہ سکوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے پیرنٹس کے قاتلوں کا اگلا ٹارگٹ آپ ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ سے بے خبر نہیں بیٹھے ہوں گے، اس لیے آپ کا کسی محفوظ جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی بھی وقت یہاں حملہ کر سکتے ہیں، تو آنے دیں، روکا کس نے ہے؟ اچھا ہی ہوگا ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود چل کر آئیں۔ اس کا مطلب آپ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے؟ حماد نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، کیا نہیں لینا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ حماد نے تحمل سے جواب دیا۔ بدلہ لینا چاہیے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی جان بچانے کے لیے سوچنا چاہیے، پھر کچھ پاورفل لوگ بیک پہ ہونے چاہیے کیونکہ ایسے قاتل بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں، اور پھر بدلہ لینے کے لیے پھر ایک پلان بنانا چاہیے۔ آپ سیدھے بندوق اٹھا کر ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ایسے لوگوں کی اپنی ایک پوری فوج ہوتی ہے، ان سے کیسے مقابلہ کریں گی؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں، عقل سے کام لوگی تو وہی مقابلہ کر پاؤ گی۔ آنیہ، حماد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کی بات مان لو، حدیقہ نے اسے کہا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینے میں آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ابھی تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پھر وہاں جا کے کوئی منصوبہ بنائیں گے، قاتلوں کو میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ میرے اپنے بہت سے ریسورسز ہیں اور میں ہی وہ پاورفل شخص ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے، لیکن بدلہ میں خود لینا چاہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، بدلہ تم خود ہی لوگی، لیکن میں تمہاری بیک پر ہمیشہ موجود رہوں گا۔ آج وہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی جس میں اس نے موم ڈیڈ کے ساتھ پورے 18 سال گزارے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر کو چھوڑ کر حماد اور تعبیر کے ساتھ جانا اس کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ اسے امید تو اچھے کی تھی، لیکن وہ ابھی تک ان دونوں پر پوری طرح اعتبار نہ کر سکی۔ اس بے اعتباری کے باوجود اسے ان دونوں سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ پر یقین تھا۔ وہ کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا۔ وہ انتقام لینا چاہتی تھی، اور یہ حق اسے اسلام نہیں دیا تھا۔ اگر اس نے بدلہ نہ لینا ہوتا تو وہ کبھی اس گھر کو چھوڑنے کا سوچتی بھی نہ، بے شک اس کی جان کو ہی خطرہ کیوں نہ ہوتا۔ اب بھی وہ اپنی جان بچانے کی خاطر
حماد کی مدد نہیں لے رہی تھی۔ موم ڈیڈ کے لیے وہ تو سب کچھ کر سکتی تھی۔ اسے اب پورا یقین تھا کہ وہ موم ڈیڈ کے قاتل کو ضرور سزا دے سکے گی۔ پیکنگ اس نے رات کو ہی کر لی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل گئی۔ حماد نے کمرے کا لوک کھولا۔ آنیہ کا روم بھی بہت بڑا تھا۔ بیبی پنک کلر کی سجاوٹ تھی۔ دائیں سائڈ کی پوری دیوار شیشے کی تھی۔ اس میں ایک گلاس ڈور بھی تھا جو بالکنی میں کھلتا تھا۔ اس طرف عمارت کی پچھلی سائڈ تھی۔ ابھی آگے پردے تھے، اس لیے آنیہ کو باہر سے کچھ نظر نہیں آیا۔ پسند آیا کمرہ؟ حماد نے پوچھا۔ پسند تو آیا، لیکن میں کسی سادے کمرے میں بھی آرام سے رہ سکتی ہوں، آنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کمرہ اسپیشل تمہارے لیے ہی تو تیار کروایا ہے میں نے، تعبیر نے ناز بھرے انداز میں کہا۔ تو وہ کون سا کہہ رہی ہے کہ نہیں پسند آیا؟ چلو اب اسے آرام کرنے دو۔ لگتا ہے آپ نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے، آنیہ نے تعبیر سے پوچھا۔ اس میں مائنڈ ہوگا تو کرے گی نا، حماد نے شرارت سے کہا۔ تو تعبیر نے منہ پھلا لیا۔ تم اب آرام کرو، تمہارا سامان بھی آ جائے گا۔ ڈنر آنیہ اور تعبیر نے اکٹھے کیا تھا جبکہ حماد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ تعبیر نے بتایا کہ وہ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہے۔ آنیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا دروازہ نوک کیا گیا تو اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مس، آپ کو سر حماد اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ ایک ملازم تھا جس نے آنیہ کو ایک خبر سنائی اور پلٹ کر چلنے لگا۔ آنیہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ آنیہ نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک ٹیبل کے ارد گرد کرسیاں پڑی تھیں جن میں سے دو پر تعبیر اور حماد تھے اور ان کے سامنے ایک فائل پڑی تھی۔ آؤ آنیہ، بیٹھو یہاں۔ کچھ ملا؟ آنیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں بہت کچھ ملا، تم بیٹھو تو یہیں ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہے تمہیں۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا، ان کو تو ثبوت نہیں ملے۔ وہ ثبوت اس فائل میں ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں نے وہ سارے کیس بھی نکلوائے ہیں جس پر تمہارے والد کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کیس کا سلسلہ انکل کے قتل سے جڑتا ہے۔ کون سا کیس؟ یہ فائل کھول کے دیکھو۔ فائل پکڑ کے کھولی۔ پہلے صفحے پر دو تصویریں تھیں، ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جبکہ دوسرا 22-23 سال کا خوبرو سا نوجوان تھا۔ تصویروں کے نیچے اس کی تفصیل لکھی تھی، لیکن وہ سوالیہ نظروں سے حماد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا نام عباس رضا خان ہے، پشاور میں رہتا ہے۔ ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں سے اس کا تعلق ہے، منشیات کی سمگلنگ بھی کرتا ہے، لڑکیوں کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ تمہارے والد کا ٹرانسفر ان دنوں پشاور ہوا تھا۔ بہت کوشش کے بعد انہیں اس کے خلاف ثبوت ملے کہ یہ شخص پھانسی کے پندھے سے نہیں بچ پایا۔ اس شخص کو تمہارے والد نے سزا دلوائی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کے زمین کو خرید سکے، لیکن تمہارے والد نے وہ کام کر دکھایا جو کسی اور پولیس آفیسر سے نہیں ہوا۔ جب یہ شخص پھانسی چڑھ گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا لے چکا تھا۔ یہ شخص اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ریان عباس خان ہے۔ اب یہ اپنے باپ کی سیٹ سنبھال چکا ہے اور اسلام آباد میں ہی رہتا ہے۔ یہ بہت شاطر انسان ہے، بظاہر ایک ینگ بزنس مین ہے، لیکن اس کا اصل کاروبار وہی ہے جو اس کے باپ کا تھا، بلکہ یہ اپنے باپ سے بھی دو چار ہاتھ آگے ہے۔ یہ شخص ہے جس نے میرے موم ڈیڈ کا قتل کیا؟ وہ نفرت سے ریان عباس خان کی تصویر دیکھ کر بولی۔ ہاں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے باپ کا قتل ہوا تھا، وہ اس کے باپ رضا خان نے کیا تھا۔ ان کے خلاف ثبوت میرے بابا کو ملے تھے۔ میرے بابا سیاسی لیڈر تھے اور یہ شخص ان سے اپنا کام نکلوانا چاہتا تھا۔ تو پھر اب یہ طے کرنا باقی رہ گیا کہ بدلہ کس طرح لینا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ کیسے بدلہ لوں، میرا تو دل کر رہا ہے ابھی جا کر اس کو شوٹ کر دوں۔ ریلیکس، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آئیڈیا ہوگا نا؟ کوئی آئیڈیا تو ہوگا آپ کے پاس۔ آئیڈیا تو صرف ایک ہی ہے میرے ذہن میں، پہلے بھی بہت سے منصوبے بنائے اسے ٹریپ کرنے کے لیے، لیکن وہ کام نہیں کر سکے۔ اب صرف ایک ہی منصوبہ ہے جس پہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ آپ صرف مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، میرے پاس ان کا آپشن نہیں ہے، میرے پاس انکار کا آپشن نہیں ہے۔ اگر اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہے تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اسے پلان سن کر حیرت ہوئی۔ یہاں اسے جان کا نہیں عزت کا خطرہ تھا۔ اسے ریان عباس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر رہنا تھا، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی، اور یہ کھیل اس وقت تک جاری رہنا تھا جب تک وہ اس کو اتنا چاہنے لگے کہ اس کی زندگی بچانے کی خاطر اپنی ساری جائیداد تک بانٹ دے۔ دراصل حماد اپنا بدلہ بھی آنیہ کے ذریعے لینا چاہتا تھا۔ اس کے باپ سے جو جائیداد ریان کے باپ نے چھینی تھی وہ اب آنیہ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے واپس لے سکتا تھا۔ آنیہ کو ایک لمحے کے لیے حماد خود غرض لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کی تردید کر دی۔ حماد نے قاتل کو بھی ڈھونڈ لیا اور اس کی مدد بھی کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتی؟ اسے تو ایک دن ریان عباس کو قتل کرنا ہی تھا، تو اس کی جائیداد اگر حماد کے پاس چلی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
ریان عباس آفس سے گھر واپس جا رہا تھا۔ سنسان سڑک پہ اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ سڑک کے دائیں کنارے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی، یعنی جس طرف گاڑی کا رخ تھا وہ بھی اسی طرف بھاگ رہی تھی، لیکن وہ اس سے بہت آگے تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر اس کی گاڑی کو دیکھتی اور پھر بھاگنا شروع کر دیتی۔ ریان کو بہت حیرت ہوئی اس لڑکی کو اس سنسان جگہ پر دیکھ کر، اور جس طرح وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی صاف ظاہر تھا وہ کسی سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہی ہے۔ اب اس کی گاڑی اور اس لڑکی کے درمیان فاصلہ کم رہ گیا۔ اچانک درختوں میں سے ایک آدمی نکل کر لڑکی کے سامنے آ گیا۔ وہ لمحہ بھر ٹھٹک کر رکی اور سوچے سمجھے بغیر سڑک کے پار دائیں سے بائیں بھاگنا شروع کر دیا۔ ریان پہلے تو اس آدمی کے یوں اچانک نکل آنے پر حیران تھا، لیکن جب لڑکی نے سڑک کراس کرنا شروع کی تو وہ اس اچانک افتاد پر بھُبلا گیا، کیونکہ وہ لڑکی سیدھی اس کی گاڑی کے آگے آ چکی تھی اور وہ بھی اس لڑکی کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے زور سے بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی رک گئی، کیونکہ وہ لڑکی گر چکی تھی۔ اسے یقین تھا وہ گاڑی کو بروقت روک لے گا، لیکن لڑکی کو گرتے دیکھ اسے تشویش ہوئی۔ وہ آدمی اس لڑکی کے پیچھے تھا، وہ غائب ہو گیا، لیکن ریان کا دھیان وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ریان نے لڑکی کو سیدھا کیا، یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اس لڑکی کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اس نے لڑکی کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ بے سدھ پڑی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لڑکی کو بازو میں اٹھا لیا اور گاڑی کی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر اسے اندر لٹا دیا۔ اسے ایک کلینک نظر آیا، وہاں گیا اور ڈاکٹر کو کہا، ڈاکٹر ایک ایمرجنسی ہے، پلیز اس کا چیک اپ کر دیں۔ اس لڑکی کو کمرے میں لے جایا گیا اور ریان باہر ہی رک گیا۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے پوچھا، اب کیسی ہیں وہ؟ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اس لڑکی کے پیچھے کوئی آدمی لگا ہوا تھا۔ جب اچانک یہ بھاگتے ہوئے سڑک کے درمیان میری گاڑی کے سامنے آ گئی، میں نے بروقت بریک لگا دی، لیکن یہ پھر بھی بے ہوش ہو گئی تو میں اسے یہاں لے آیا۔ اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں، پھر وہ شخص کہاں گیا؟ ڈاکٹر نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، اس وقت تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کو کافی مقدار میں بے ہوشی کی دوا دی جاتی رہی ہے، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے معدہ واش کر دیا ہے، بس ڈرگز کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، ابھی کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا آپ کو یہیں رکنا پڑے گا۔ اس کے گھر والوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے، ورنہ معاملہ اگر پولیس تک پہنچا تو نقصان آپ کو ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو اس کی مدد کی ہے، پھر پولیس مجھے کیوں کچھ کہے گی؟ مجھے کیا پتہ یہ کون ہے؟ میں اس کے ماں باپ کو کہاں سے ڈھونڈتا پھروں؟ تو ٹھیک ہے، بلا لیں پولیس، سب سے پہلا شک آپ پر ہی جائے گا۔ اگر اس لڑکی نے پولیس کے سامنے آپ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو آپ ہی پھنس جائیں گے۔ عجیب مصیبت ہے۔ پھر سوچا ڈاکٹر واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ لڑکی کو ہوش آ جائے تو پھر اس سے پوچھ گچھ کر کے ہی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ سر، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ کچھ دیر بعد نرس نے آ کے اطلاع دی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ چلو اب لڑکی سے اس کے گھر والوں کا پوچھے گا اور اس کی جان چھوٹے گی۔ مسٹر ریان، ان کی یادداشت کھو چکی ہے، انہیں تو اپنا نام تک نہیں یاد، ڈاکٹر نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کیا اپنا سر کہیں ٹکرا دے۔ اس نے ڈاکٹر کو پیچھے ہٹایا۔ دیکھو لٹل گرل، اپنا نام بتاؤ اور اپنے گھر والوں کا فون نمبر بتاؤ، وہ تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ لڑکی نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کوشش کرو، شاباش، یاد کرو کہاں ہے تمہارا گھر، ابھی شام ہونے والی ہے، ہم سب اپنے گھر جانے والے ہیں، تم یہاں اکیلی رہ جاؤ گی۔ ریان نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس کو یاد نہیں ہے کچھ بھی، آپ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ تو اور میں کیا کروں، اسے یہاں چھوڑ جاؤں؟ میں اپنا کلینک بند کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں اس کو باہر نکال دوں گا، ڈاکٹر نے شفقت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، اگر یہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو بہت برا ہوگا۔ تو پھر میری مانے آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج کروائیں، جب انہیں سب کچھ یاد آ جائے تو انہیں ان کے گھر چھوڑ آئیے گا۔ اچانک لڑکی کی آواز آئی، غازی! وہ پتہ نہیں کس کو بلا رہی تھی۔ ریان نے شکر کیا، چلو کچھ تو یاد آیا۔ اس کی طرف پلٹا، غازی کے بارے میں پوچھنے ہی لگا کہ وہ لڑکی بول پڑی، کیوں چھوڑ کر گئے تھے تم مجھے؟ غازی ریان تو ہونکوں کی طرح منہ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اسے غازی کہہ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر بھی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم لڑکی پر غصہ آ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، میں غازی نہیں ہوں۔
تم مجھے بھول بھی گئے؟ میں تمہارے لیے کتنا روئی تھی اور تم؟ لڑکی نے دکھ سے کہا۔ اسٹاپ اٹ! کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں نے تمہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دینا ہے۔ اگر تم مجھے اب چھوڑ کر گئے نا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری موت کی وجہ تم ہوگے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میرے خیال میں پولیس سے مدد لے لینی چاہیے، ریان نے کہا۔ مجھے ایک دفعہ پوچھ تو لینے دو، آخر یہ غازی ہے کون؟ مجھے تو یہ لڑکی سچی لگ رہی ہے اور تم مشکوک۔ بیٹا غازی کون ہے؟ یہ ہے غازی، میرا منگیتر۔ لڑکی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ریان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ یہ وہی ہے، یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اجنبی بنا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ یاد ہے آپ کے ساتھ بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ یہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ کو یہ بھی نہیں یاد آپ کسی کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی؟ نہیں۔ ڈاکٹر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے ریان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر میں اسے اپنے ساتھ لے کر کیسے جا سکتا ہوں؟ دیکھیں مسٹر ریان، میں نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا۔ وہ کہہ جو رہی ہیں کہ تم اس کے منگیتر ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے خیال سے ماضی میں وہ غازی نام کے شخص سے بہت اٹیچ رہی ہے۔ اس کے چھوڑ کے جانے کے صدمے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، لیکن اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ آپ اسے کسی نیورولوجسٹ کو دکھائیں یا کسی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر کو، ہو سکتا ہے ان کی یادداشت مکمل طور پر بحال ہو جائے، پھر آپ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ اس کے منگیتر نہیں ہیں، لیکن کوئی اور تو نہیں جانتا، اور یہ ضروری نہیں کوئی اور بھی آپ پر یقین کرے۔ فی الحال وہ آپ کو غازی سمجھتی ہے تو آپ کو ہی غازی کا کردار نبھانا ہوگا۔ اگر آپ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ بہت جلد ریکور کر سکتی ہے۔ اگر میں اسے یتیم خانے کے عائدی سینٹر داخل کروا دوں تو؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ اگر ان لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو کیا بتائیں گے؟ آپ وہی جو مجھے بتایا ہے۔ اس لڑکی نے کچھ اور بتا دیا تو؟ اس نے میری ماں نے گھر لے جائیں۔ اسے ان لوگوں سے بچانا آپ کا فرض بنتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں اسے گھر لے جاتا ہوں، اس کا علاج کروا دیتا ہوں، یہی بہتر رہے گا۔